السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام عقیل احمد ہے اور میں سرگودا پنجاب کا رہائشی ہوں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں میت پر مٹی ڈالو، اس پر مٹی ڈالنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت کے لفظی معنی ہوتے ہیں طریقہ۔ سنت طریقہ یہ جملہ بھی درست نہیں ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا، مطلب وہ لغت کے اعتبار سے قبر پر مٹی ڈالنے کی سنت کیا ہے، جملہ یہ بنے گا۔ یہ ویسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے حاضرین ناظرین کو، جب قبر پر جو تختے وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں اور مٹی ڈالنے کا وقت ہوتا ہے تو میت پر مٹی نہیں ڈالی جاتی، قبر پر ڈالی جاتی ہے۔ تو دو دو ہاتھ سے 3 مرتبہ ڈالی جاتی ہے۔ تو پہلی بار جب مٹی اٹھا کر ڈالیں گے تو کہیں گے منہا خلقناکم، پھر دوسری بار اٹھائی وفیہا نعیدکم، اب تیسری بار اسی طرح بھرا اور وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یہ پڑھیں گے۔ یہ آیت ہے، اب نہیں بھی آتی آیت تو صرف مٹی ہی اس طرح 3 بار ڈال دی ہے۔ تو یہ بھی کار ثواب ہے۔ ایک حکایت کسی مکتبۃ المدینہ کے رسالے میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص کا جب انتقال ہو گیا غالباً یہ کہ اس کے اعمال تولے گئے، تو اعمال میں اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا، پھر ایک تھیلی نکالی گئی اور وہ رکھ دی گئی، تو وہ اعمال کا پلڑا جو تھا، نیکیوں کا پلڑا وزن دار ہو گیا، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ مٹی ہے جو تو نے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی۔ اس طرح کی حکایت کسی رسالے میں ملتی جلتی اپنے مکتبۃ المدینہ کے لکھی ہے۔ تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے۔ بعض لوگ اس میں سستی کرتے ہوں گے کہ یار ہاتھ مٹی والے ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، مٹی موقع ملے تو ضرور ڈالنی چاہیے۔ جی نا پاپا، یہ آپ کے رسالے مردے کے صدمے میں ہے۔ اچھا، یہ میں شاید بھول گیا ہوں گا، الفاظ اگر یاد ہو تو آپ کو لکھا ہو تو لکھا ہو، دیکھ کے پڑھ لیں تو صحیح ہو جائے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بیان مردے کے صدمے میں نقل فرماتے ہیں، ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا میرے اعمال تولے گئے، گناہوں کا وزن بڑھ گیا، پھر ایک تھیلی میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی گئی جس سے الحمدللہ عز و جل میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور میری بخشش ہو گئی۔ جب اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں وہ مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی تدفین کے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی۔ صلو علی الحبیب۔ یہ آپ کے اطراف والے جو ہے نا، ان میں سے کوئی بتا دے کہ آپ نے کیا واقعہ بتایا، ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسکرین پر دیکھتے ہیں آپ کے سائے میں بیٹھ کے اطراف والے، مزہ خراب کر دیتے ہیں۔ آپ وہی پرانی سسٹم پچھلا جو ہے وہ لے لو یار، یہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں یار۔ کوئی آپ کے ساتھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ سنا دے میرے کو قصہ تو نہیں سنا ہی نہیں سکتے، نہیں اپنے آپ کو اپنے جلووں میں گم تھے۔ یا کائے کو ایسا کرتے ہو یار، سمجھتے نہیں ہو کو پھنسا یار۔ جب اپنا دیکھو نا تو نگاہ نیچی کر لیا کرو، یہ غفلت میں ڈال دے گا آپ کو۔ حب جہاں کا بھی بڑا خوف ہوتا ہے اس میں، کہ مجھے دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ اس میں ایسے تصور میں گم ہو جاتے ہیں، پھر اپنا کنفرم کرتے ہیں، آنکھیں چڑھاتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں میں ہی ہوں کہ اور کوئی ہے۔ اس میں یہ پھر جو علم دین بیان کیا جا رہا ہے اس سے پھر محرومی کا پورا حساب کتاب آپ کے سامنے ہی ہے، کہ کوئی تیار نہیں ہے سنانے کے لیے۔ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہچان تھوڑی رہے ہوتے ہیں پاپا۔
دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا اگر کسی کو دیکھ بھی رہی ہے تو اس کو پہچانتی تھوڑی ہے کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے. بیچارے یہاں خامخواہ من کو مناتے, دنیا واقعی ان کو تھوڑی پہچانتی ہے. اور گھر کے 2-4 افراد اگر دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے ہاں یار یہ بیٹھا ہوا ہے, چلو, باقی تو نہیں ہے. وہ بھی آنکھیں پھاڑتا ہوا دیکھیں گے تو شرما جائیں گے کہ یار ہمارا بیٹا ہے, ہمارا بھائی کو, یار وہاں جا کر پاگل ہو گیا تو جلدی بلا لو, اعتکاف میں مت بیٹا, پاگل ہو گیا ہے جو آنکھیں پھاڑ رہا ہے. اچھا, یہ باپا جو آپ نے سننا ہے واقعہ اب ان سے؟ نہیں بتا رہے, نہیں, سوال ہی نہیں ہے, یہ بوٹ پٹانگ بتائیں گے. یہ بالکل یعنی کہ جو یہ خاص لگتا ہے کوئی کیٹیگری ہے جو حاجی امین سمجھتے ہوں گے میرے معتقد ہیں یا اپنے معتقد ہیں, سمجھے, اسکرین پہ اپنا جلوہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی برکت سے کچھ میں بھی نظر آ جاؤں, ایسے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں. اب بھی لگے ہوئے. اب انشاءاللہ وہ پردہ جو ہے نا اپنا مدنی تربیت گاہ کا کل سے رات سے اس کی ترکیب کر لیں. یہ مستقل میری درخواست. یہ قبر پہ مٹی ڈالنے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ مٹی والے ہو جانے کے حوالے سے, بعض اوقات باپا جذباتی ہو کر یا کسی بھی طور پر ہوش نہ ہونے کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں, لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رہتا باپا کہ میرا پاؤں کسی کی قبر پر رہ رہا ہے. اگر اس سے متعلق بھی اگر چند مدنی پھول بیان کر دیے جائیں. ہاں, ایسی جگہ یعنی کہ قبر ہے کہ مٹی ڈالنے کے لیے دوسرے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا پڑے گا, تو دوسرے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے اور مٹی ڈالنا ایک مستحب کام ہے. مٹی نہیں ڈالے گا تو گناہگار نہیں ہوگا, قبر پر پاؤں رکھے گا جان بوجھ کر تو گناہگار ہوگا. یا شک بھی ہے کہ یہاں پہلے قبر تھی اب مٹ گئی ہے, تب بھی اس جگہ پاؤں رکھنا حرام ہو جائے گا. اور قبرستان خصوصاً ہمارے یہاں کے قبرستان ترتیب ہے بڑے عجیب ہو گئی, بالکل بے ترتیب ہیں. ہو سکتا ہے دوسرے بھی کئی ملکوں میں بے ترتیب ہوں, بعض ملکوں میں بڑی ترتیب ہوتی ہے, لیکن کہا نہیں جا سکتا کچھ کہ ترتیب کا نظام کیا ہے, کیونکہ بعض ملکوں میں ترتیب تو ہوتی ہے لیکن جب قبرستان بھر جاتا ہے نا تو اس کو 4 دیواری کر کے بند کر دیتے ہیں. پھر ان کے کوئی حساب کتاب ہے, اتنے سال کے بعد 20 سال کا اور ایسا کچھ حساب ان کا, اس کے بعد اس پہ عمارت بنا دیتے ہیں. ہاں, پلازے, بلڈنگیں, باغ سب دیکھا میں نے. بتاتے ہیں پرانے لوگ جیسے جو ہمارے تھے نا کہ یہ پارک ہے نا یہ ویلا قبرستان تھا, یہ بلڈنگ ہے نا یہ ویلا قبرستان تھا, یہ 4 دیواری ہے نا اب یہ بند ہو گئی, اب یہ قبرستان ہے اندر اور اب اس میں تدفین منع ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ بہت قیمتی پلاٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے عجیب ہے نا. ہمارے یہاں کیا نہیں ہے, ہمارے یہاں مزارات کے ارد گرد قبروں کو مٹا کر پکا فرش بنا دیتے ہیں زائرین کے لیے, حالانکہ حرام ہے اس طرح کے لوگ اس پر بیٹھے. داتا دربار, داتا حضور کے قدموں میں کوئی ان کا عاشق دیوانہ آرام کر رہا ہے, باقاعدہ اس کی قبر کا ان لوگوں نے اوقاف والوں نے شیپ بھی بنا دیا ہے. ادھورا حصہ وہ دیوار کے اندر ہے, قبر شریف کے گرد جو عمارت بنی ہوئی ہے 4 دیواری, اور ادھورا باہر ہے. اس ادھورے قبر کے حصے پر لوگ کھڑے ہو کر پھول ڈالتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر. دوسرے کئی قبریں وہاں مٹی ہوئی, یہاں تک کہ مجھے ایک پرانے عیسائی بھائی نے بتایا تھا کہ یہ حصہ جو فرش بنا ماربل بچھا ہوا ہے یا موزائک بالکل یعنی کہ عوام بلا تکلف چلتے پھرتے, کسی کو نہیں پتا. وہ کہتے تھے کہ میں بچپن میں آتا تھا تو یہ حصہ تھا, یہ سارا قبرستان تھا, قبریں, اور اس لیے میں یہاں نہیں جاتا ہے, یہاں سے فاتحہ پڑھتا ہوں. یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے, مطلب کوئی خوف خدا ہے ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں ہے. معلومات کی بھی کمی ہے, معلومات کی کمی ہے. اگر ہم جیسا بولتا ہے تو وہ نفس جو ہے نا یار یہ چھوڑو نا یار, مولانا کہاں سے مسئلے اٹھا لاتے ہیں. اب مولانا کا مسئلہ مان لو گے تو مولانا کو کوئی لاکھوں روپے تھوڑی ڈال دے گا. تو یہ آپ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رد المحتار شامی, یہ فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے, اور کوئی بھی دارالافتاء اس کے بغیر, حنفیوں کا دارالافتاء اس کے بغیر نہیں چل سکتا, چل ہی نہیں سکتا. ہر دارالافتاء کا یہ جزو لا ينفقہ, یہ رد المحتار شامی, عوام نہیں جانتے اس نام کو لیکن علماء جانتے ہوتے ہیں.
تو یہ شامی جو ہے، یہ رد المعتار، یہ حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی بہت بڑے عالم گزرے. یہ آج کل کے یا اردو اسپیکنگ عالم نہیں تھے، یہ ملک شام کے تھے، سید سادات تھے. تو ان کی کتاب ہے جو ان کو اللہ نے بہت مقبولیت دی ہے کہ یہ ہر دارالافتاء کی ضرورت ہے. یہ ہر سنی عالم اس کا نام جانتا ہوتا ہے، اور ایسے ایک تعداد ہوتی ہے کہ جنہوں نے مطالعے بھی کیے ہوتے ہیں اس کے. اور جو طلبہ ہوتے ہیں دینی مدارس کے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. یہ اتنی مشہور کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھنا حرام، اور اگر شک بھی ہو کہ قبریں مٹا کر یہ نیا راستہ نکلا ہے اس پر بھی چلنا حرام. تو میں کوئی گھر کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ اوقاف والوں کو بھی چاہیے کہ جہاں جہاں انہوں نے قبریں مٹائی ہیں دوبارہ شرافت کے ساتھ قبریں بنا دیں. اگر اپنی آخرت عزیز ہے تو نہ میں نے ہڑتال کرنی ہے نہ احتجاج کرنا ہے. میں آپ کی آخرت کے لیے اگر شرافت سے اس لیے کہ اپنی آخرت کو بچا لو ورنہ مارے جاؤ گے. مسلمانوں کی قبروں کو تم لوگوں نے مٹایا اور آج ہزاروں لاکھوں لوگ اس پر چل رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ قبریں جس نے مٹائیں وہ اس کا مجرم ہے. ایسی مزدوری بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کرنا پڑے گا، نہیں، اور مزدوری کرے. مزدور کو بھی کام نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کی قبر کی حرمت ہے. تمہاری قبر کو کوئی اس طرح سڑک پہ ڈال دے اور اس پہ اگر ٹریفک چلا دیا تو کیسا لگے گا؟ اپنی قبر تو بڑی آرام دہ جگہ پر چاہیے. اور مسلمانوں کی قبر بلکہ اولیاء کرام کے ارد گرد تو عاشقان اولیاء ہوتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ اس میں اولیاء کرام بھی ہوتے ہوں گے. اس دور کے مسلمان تو بہت اچھے ہوتے تھے نا پرانے. اب بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. اس میں کئی اولیاء کرام کی قبریں بھی یہ لوگ مٹا دیتے ہوں گے جن کی شہرت نہیں ہوتی. تو ہر ولی کو کی بطور ولایت شہرت نہیں ہوتی. کئی اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو خود اپنی ولایت کی خبر نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھی اگر یہ بھی ارشاد فرما دے موضوع کے مطابق کہ جو لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اب جیسے کہ بس سے اترتے ہیں تو وہ ایک ڈولی جو ہوتی ہے جس کے اندر میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اب اس کو کیونکہ بعض اوقات قبر اندر ملتی ہے، تھوڑا قبرستان ہی میں اندر کی طرف ملتا ہے مطلب کہ قبر، تو اب وہ لے کر جانا ہے وہاں تک. اب وہ اس وقت جو منزل تک پہنچنے کے لیے جو پاؤں تلے جو قبریں آتی ہیں، تو ایک تو 4 افراد کافی ہوتے ہیں. ان کو احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس سے طفیلی بہت ہوتے ہیں. ارے یوں نہیں ٹیڑھا ٹیڑھا. اب وہ ٹیڑھا کر کے جو وہاں تک پہنچاتے ہیں تو یہ کئی لوگوں کے پاؤں تلے قبریں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں. تو ان لوگوں کو بھی کس طرح احتیاط کے ساتھ میت کو قبر تک پہنچانا ہے، اس سے متعلق اگر چند مدنی پھول ہو جائیں تو ایک بہترین مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ کہ یہ ہمارے یہاں کا جو نظام ہے نا، یہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جس کو یہ قبر سمجھ رہے نا، یہ پہلے سے دوسرے کی قبر ہوتی ہے. یہ جو بیچ میں قبر ملی تو فریش زمین بیچ میں کہاں سے آئے گی؟ یہ کسی کی قبریں کھودتے ہیں. بالکل یہ بزنس بنایا ہوا ان لوگوں نے، وقف کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، اس کو بیچتے ہیں. یہ سارے مطلب یہ کہ میں شریعت کے خون بے دردی سے ہو رہے ہیں. تو یہ ہڈیاں وغیرہ نکلتی بھی ہیں تو کہیں دوسرے گڑھے میں داب دیتے ہیں لوگ، یا جو بھی کرتے ہوں پھینک دیتے ہوں گے. یہ بالکل بہت پتھر سے بھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سخت دل ہو جاتے ہیں. تو یہ بزنس مین ہوتے ہیں تو یہ اس طرح قبریں بناتے ہیں. اب کہیں نہ ڈولی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، نہ کھڑے رہ کر تدفین کی جگہ ہوتی ہے. یہ سمجھو کہ تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. قبریں ہی قبریں، قبریں ہی قبریں، قبریں ہی قبریں. اب ایسی صورت میں بندہ کرے کیا؟ تو یہ میں نے علماء سے معلوم کیا تھا. تو ایسی صورت میں ہے کہ جہاں یہ ایسی اندھی چل رہی ہے، اب تدفین بھی ضروری ہے، اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے میت کو. تو جن کو دفن کرنا ہے، قبر میں اتارنا ہے، صرف وہی لوگ چلے جائیں اور دفن کر کے آ جائیں. یہ جو پورا گرکلا اس کے گرد وہ قبروں پہ چڑھ جاتے ہیں، ٹھاٹ سے بیٹھ جاتے ہیں قبروں پہ، یہ سب گناہگار ہو رہے ہیں.
یہ ہمارے یہاں قبرستانوں کا بدقسمتی تقریباً قبرستانوں کا حال یہی ہے. 2-4 کا ہی کام ہوتا ہے. کوئی حل ہی اس کا حل ہی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ حل کہ وہ چند بس 2-4 جو ضروری ہے اتارنے والے وہ جائیں. وہ اصل میں کام ہوتا بھی 2-4 کا ہی ہے. بقیہ تو یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو جھانکنا تانکنا وقت ہوتا ہے. اور اس سے کوئی عبرت بظاہر لے رہا ہو نا گھڑیال دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کہ مولانا لمبی کر رہا ہے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو 4 آدمی اندر چلے گئے اور انہوں نے تدفین کر لی, بقیہ سڑک پر کھڑے ہیں یا تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہیں, اب وہاں سے سارے مل کر دعا و فاتحہ کرتے ہیں, تو یہ بھی تو درست ہی ہے نا. 100% درست ہے. جی بلکہ یہی درست ہے. بلکہ شریعت قبروں پر پہ کھڑا رکھنا رہنا درست تھوڑی ہے. مزید جو انہوں نے شریعت پر عمل کیا اللہ کی توفیق سے, اس کا بھی ثواب اس مرنے والے کو ایصال کر دیں. بے شک وہ جہالت اتنی ہے کہ اب جیسے کہ میرے جیسا آدمی تو چھپنا پڑتا تھا کہ اب ایسے حالات میں قبر ایسی جگہ ہے, اب میں تو باہر کھڑا رہ جاتا تھا. تو اے مولانا بلاوے اپنے, بڑا مسئلہ ہو جائے یار. آدمی کیسے سمجھائے؟ صاحب لٹھ ہوتے ہیں لٹھ. جی جی جاہل تو دور کی بات, کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتے, سمجھانا بڑا دشوار ہوتا ہے کہ سب بھی ایسا کر رہے ہیں. یہ یار یہ مولانا اپنی چلا رہا ہے کہ یوں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے. علم دین بہت مظلوم ہو گیا اس وقت. جو علم دین کے امین کہلاتے تھے وہ بھی بعض اوقات بڑے ظالم بن جاتے ہیں, ایسے مسائل کھڑے کر دیتے. تو بہت ہے مظلومیت کا دور. بہرحال شریعت کے پیچھے ہی ہمیں چلنا ہوگا, شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی. دعوت اسلامی کی مجلس تجہیز و تکفین کے ذمہ داران ابھی میرے ساتھ بھی ہیں. ان ناگفتہ بے حالات میں جو کہ ابھی ہم سن رہے ہیں, ہماری اس مجلس کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. دعوت اسلامی بڑے بڑے شعبوں میں مدنی انقلاب لاتی چلی آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے. امیر اہل سنت کے بتائے گئے ان مدنی پھولوں پر جب ہم خود عمل کریں گے, ایک اچھے عمدہ نرم و محبت بڑے انداز سے جب ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کریں گے, عملی طور پر جب ہم یہ کام کریں گے, 2-4 اہل خانہ کو سمجھانے میں اگر موقع ملتا ہے تو اگر کامیاب ہو جاتے ہیں, خود بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ لوگوں میں اس طرح کے مدنی پھول پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور امیر سنت کے اس طرح کے مدنی گلدستے بھی میں مجلس کے نگران کو عرض کروں گا کہ وہ نکالے جائیں اور انہیں اچھے مواقع پر چلائے جائے, تاکہ عام آدمی جو گھر بیٹھا ہوا ہے اس تک بھی یہ باتیں کم از کم پہنچیں, تاکہ اگر کہیں کوئی ایسا ہوتا دیکھے تو اس کو یہ یاد ہو کہ یار یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ میں نے سنا ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے عمل کا جذبہ نصیب ہو. بہت بری حالت ہے. یہ بیچارے کیا کریں گے جب قبرستان ہی سارے بھرے ہوئے ہیں اور انہی قبروں کو بس بہت بے ترتیبی ہے. یعنی کہ یہ دنیا میں جگہ جگہ عجیب نظام ہے. میں دنیا کے ایک ملک میں وہ قبرستان جانے کا موقع ملا, تو اب وہ قبر تو کشادہ تھی اور وہ تھی اپنے لحد تھی. اب وہاں کے مقامی گورکن ہوں گے یا جو بھی وہاں کی اوقاف کے نمائندے, وہ ضروری ہوتا ہے ان کا وہاں جانا, تاکہ کوئی قتل کی یا کوئی سازشی لاش نہ دفن ہو جائے. کوئی ان کے طریقے ہوتے ہیں. اب یہ اپنی کارکردگیاں, اتنا بڑا پتھر لائے, صحیح بولتا ہوں, اب وہ میت کی پیٹھ کے پیچھے رکھو, اس کو یوں ٹیک. حالانکہ وہ ہم نے قبلہ رخ کر دیا تھا, پتھر کی حاجت نہیں تھی پھنسانے کی پیٹھ کے پیچھے. اب وہ اس پر مصر, میں ان کے بیٹے کو بولوں کہ نہیں ڈالنا ہے پتھر, مگر اس نے اصرار کیا تو اب یہ تیار ہو گیا. تو پھر میں نے بیٹے کو بولا کیوں اپنے باپ کو تکلیف دے رہے ہو یار, قبلہ روح منہ کرنا نا, اس کو بول دو کہ میرا باپ ہے, میں جیسا دفن کروں گا مجھے کرنے دو. تو اس نے بول دیا. پھر اب مسئلہ یہ کہ حدیثوں میں یہ کہ جس طرح جن چیزوں سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ ٹیک لگاتے تو کائی پہ لگاتے, تکیے پہ لگاتے نا, ابھی گول گول ہو, نرم ہو. آپ کے پیچھے وہ اتنا بڑا پتھر نوکدار رکھ دے کہ ٹیک لگا دے کہ نہیں, ٹیک لگا دے کہ نہیں, ٹیک لگا. تو باپ بھی دیکھے تو بولے بیٹا لگا دے ٹیک, کیا کرو گے.
تو وہ تو 2 گھڑی آپ ٹیک نہیں لگا سکتے، تو وہ میت کے بھی اتنا بڑا پتھر ٹھونسنے پر وہ مجبور کر رہا تھا. اب میں نام نہیں لیتا اس مقام کا، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ایسی بری حالت ہے جس کی نہ بلا حاجت. پر یہ عرض کرنا تھا کہ کیا یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ چند ایک قبرستان ہیں اسی میں دفنانا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس دفنانا ہے، حالانکہ دور ہوتے ہیں کچھ قبرستان جن میں جگہ کافی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ جانا چونکہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، حاضری کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، تو وہاں اگر دفنانے کی کوئی صورتحال اور اس کا ذہن ہو تو کیا اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ کچھ بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ بنتا نہیں ہے ذہن دور کے اپنے. اچھا یہ بھی کیا وہ 4 دن حاضری روز نہیں، جب تیجے کے 1 یا 2 دن جو گیپ رکھتے ہیں آج کل، تو تیجا بھی دوسرے دن کر دیتے ہیں، جلدی مطلب فارغ ہو جاتے ہیں. چہلم بھی چوتھی جمعرات کو کر دیتے ہیں، لیکن چہلم کے مطلب ہے 40واں، وہ 40ویں دن پورا ہوتا ہے، لیکن یہ چوتھی جمعرات کو چہلم کرتے ہیں. جائز ہے، لیکن اب اس کا نام چہلم رکھتے ہیں، یہ ذرا وہ سیٹ نہیں ہو رہا. وہ 40واں دن نہیں ہے نہ وہ تیسرا دن ہے، لیکن اب خیر ایصال ثواب ہے تو جلدی ہو جائے چلو. لیکن ان کا جلدی اس لیے تھوڑی ہوتی ہے، جیسے کوئی فراغت پھر یہ چہلم ہو جاتا ہے. تو کئی عورتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ عدت پوری ہو گئی، حالانکہ عدت پوری نہیں ہوتی. عدت 4 مہینے 10 دن چلتی ہے. یہ بیچاریاں وہ چہلم کے بعد میدان میں آ جاتی ہیں، سب نہیں لیکن ایک تعداد ہے. تو یہ بھی ان کی معلومات کی کمی ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر درست قبر ملتی ہے اور یہ قبروں کو روندنا نہیں پڑتا، تو ظاہر ہے کہ وہ دوسری ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں قبروں پر پاؤں رکھے بغیر اپنے عزیز کی قبر پر حاضری ممکن ہو. ورنہ یہ کہ اب قبر کی حاضری بھی دینی ہے تو قبروں کو روند کر وہاں جائے گا نہیں کہ میں پھول رکھ کے آ جاؤں، نہیں، پودا لگا دوں، نہیں. یہ آپ کو باہر سے ہی فاتحہ پڑھنا ہوگا. اب جو اس کے نصیب، خالی یہ آپ کا پودا ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت. بلکہ جو قبریں مٹ جاتی ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے. حضرت ارمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نبی گزرے ہیں، یہ کہیں سے گزرے، کچھ قبروں پر عذاب آپ نے دیکھا. بہت دوبارہ نام لے لیں، یہ اس میں اپنے 25 قبروں کی حکایت. دوبارہ نام لے لیں. حضرت سیدنا ارمیہ رضی اللہ حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یہ کہیں سے گزرے تو کچھ قبریں تھیں ان پر عذاب ہو رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد واپس وہاں سے گزرے تو اب قبریں مٹ چکی تھیں اور عذاب اٹھ چکا تھا. بارگاہ خداوندی میں تو اللہ کا نبی تو بارگاہ خداوندی میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ لائن، ان حضرات کی تو ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. تو کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ ان مسلمانوں کی قبریں مٹ گئیں تو میں نے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کو بخش دیا. تو اسی طرح کی شاید روایتیں بھی کہ جن کی قبریں مٹ جاتی ہیں نا ان پر وہ رحم کیا جاتا ہے. یاد ہے کوئی ایسی روایت؟ ہاں ایسی روایتیں ہیں. ہمارے یہاں کیا ماربل کی قبریں، ماربل کے وہ پورے ٹائل لگا کر خوبصورت قبریں بھی بناتے ہیں پیسے والے لوگ. یہ بیچارے اس کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. قبریں جو رکھی جاتی ہیں نا یہ گنبد اور یہ اولیاء کرام کے لیے، اولیاء علماء صلحاء، کہ اس کا مقصد صاحب قبر کو فائدہ نہیں ہوتا اس سے، اس گنبد سے. لوگوں کے دلوں میں صاحب قبر کی ایک ہیبت اور وقار اور عزت پیدا ہوتی ہے اور وہ حاضری دیتے ہیں، دعا فاتحہ کرتے ہیں اور اکتساب فیض کرتے ہیں. عوام پھر اپنے اپنے عزیزوں کی وہ داڑھی منڈے اور پتہ نہیں بزنس مین اور سود خور بھی اگر ہو تب بھی وہ عالی شان قبریں بنا دیتے ہیں.
اس بیچارے کو کیا فائدہ؟ اس کو تو یہ رقم جو اس کی قبر پر لگا رہے ہو یار، اس کو کچھ کسی غریب کو دے دو، وہ دعا دے گا، تمہارا عزیز بخشا جائے گا۔ تو اس لیے قبریں تو کچی ہی ہونی چاہیے، کہ عبرت بھی اسی میں، خوبصورت قبروں میں، جہاں جن قبرستان میں وہ ماربل کی قبریں بنی اس میں اتنی عبرت ہوتی بھی نہیں ہے، عبرت ٹوٹی پھوٹی قبروں میں۔ اور میرے مرشد غوث پاک کا ایک فرمان بھی سنا ہوا ہے کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ تو اس لیے وہ دیکھیے، کوئی یہ نہ سمجھے میں مزارات کی ممانعت نہیں کر رہا، مزارات باقی رکھے جائیں، مزارات اولیاء پر گنبد بھی بنانے جائز ہیں، زائرین کی سہولت کے لیے عمارت بھی بنائی جا سکتی ہے، اس نیت سے کہ زائرین کو سہولت ہو، زینت کے لیے نہیں، زائرین کی سہولت کے لیے کہ یہاں آئیں گے، تلاوت کریں گے، دعا فاتحہ کریں گے، اس کی بھی اجازت ہے۔ عوام کی قبروں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کچی ہو تو اچھا، اس پر خواہ خرچے نہ کیے جائیں۔ ہاں پودا لگا لے، کوئی بات نہیں، پودے میں بڑا مسئلہ ہے یار، گندی کھاد ڈالتے ہیں، گٹر بغیچے کی گندگی، اچھی فال نہیں ہے یہ گندگی ڈالنا، بالکل 100% میں صحیح بولتا ہوں۔ یہ گملے جو ہوتے ہیں نا ہمارے باب المدینہ کے گملے، ہر جگہ کا میں مگر ہیں تقریباً ہر جگہ یہی ہے، گوبر ہوتا ہے اس میں، یا یہ جو سارے شہر کا نالا، ہمارے ہاں جو سارے شہر کے نالے جاتے ہیں نا جس جگہ، اس جگہ کا نام ہے گٹر بغیچہ، نام سنا آپ نے؟ گٹر بغیچہ، اتفاق سے ہے بھی وہ قبرستان کے پاس ہی ہے، دھوبی گھاٹ کی طرف ہے کہیں۔ تو وہ گٹر بغیچہ یہ سارے شہر کے نالوں کا گند کی جہاں یہ جا کر کیچڑ بنتی ہے، وہ بنتا ہے کھاد اس کی، وہ کھاد جب تک 100% مٹی میں تبدیل نہ ہو جائے نا اس وقت تک ناپاک رہتی ہے۔ تو یہ ناپاک کھاد گملے میں ہوتی ہے، اس میں پانی ڈالتے ہیں، اپنے وہ چیٹے اڑاتے ہیں، اس کے چینٹے بڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں مکان کے اوپر سجاتے ہیں گملے، بعض مکانات کے برآمدوں میں، پھر اس پہ پانی ڈالتے ہیں، پھر پانی پرنالوں سے گر کر نمازیوں کے کپڑوں پر گرتا ہوگا، بلکہ بے نمازی کے کپڑے کو بھی ناپاک کرنے کی تھوڑی اجازت ہے۔ تو یہ پانی، یہ ناپاک ہوتے ہیں گملے، یہ برآمدوں میں سجانے کی چیزیں نہیں ہیں، مسجدوں میں رکھتے ہیں، مسجدوں میں ایسی جگہ رکھتے ہیں غالباً جو خارج مسجد ہوتی ہے، عین مسجد میں یہ ناپاک گملے، لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ مولانا کو پوچھیں گا مسئلہ، وہ بھی ہاں بول دے گا، ہر مولانا وہ اتنا ڈیپ گیا نہیں ہوتا، اس کو یہ ساری جنرل نالج سب کو نہیں ہوتی۔ میں اسی لیے کڑتا رہتا ہوں کہ تم مطالعہ کرو، میں اپنے مولاناؤں کو بولتا ہوں جو درس نظامی کر لیتے ہیں یا تخصص فی الفقہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مطالعہ کرو تاکہ تمہیں معلومات ہو، کہ ساری دنیا کی معلومات ہو۔ اور مفتی کے لیے تو یہ ضروری ہے، مفتی کو اگر اپنے زمانے کے حالات یہ پتہ نہ ہو تو وہ حضرت نے اس کو جاہل لکھا ہے، یہ وہ بھی بزرگوں سے نقل کی اقوال کہ جاہل ہے، اس کو اپنے حالات، اپنے اطراف کے، اپنے زمانے والوں کے حالات پتہ نہ ہو تو کیا فتویٰ دے گا۔ تو یہ گملے میں جو کھاد ڈالی جاتی ہے یہ جنرل نالج کی بات ہے، تو یہ ناپاک ہوتی ہے، جنرلی ناپاک ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا پانی بھی گرے گا وہ ناپاک۔ اب یہ قبر میں یہ گملہ توڑ کر مٹی سمیت اس کو قبر کے بیچ میں گاڑتے ہیں، کچی قبر میں۔ کوئی ہے جو میری تائید کرے حاضرین میں؟ کسی کو تجربہ ہوگا یار؟ ایک ہی ہے جنرل نالج والا، 2 3 5 7، تو ان کو ماشاءاللہ یہ نالج ہے کہ یہ ناپاک کھاد قبروں میں اس طرح گاڑتے ہیں، یہ اچھی فال نظر نہیں آتی۔ تو اس میں ایسے بھی چیزیں آتی ہیں کہ جو بغیر ناپاک کھاد کے بھی اگ جاتی ہیں، تو ایسی چیز ڈالی جائے، ایسے دانے ڈالے جائیں کہ جو بغیر، بھلے خوبصورت پھول نہ دے، وہ پھول خوبصورت ہونا یہ قبر کی زینت تو بن سکتا ہے، لیکن اندر والے کے لیے کوئی خصوصی فوائد کا اس کا پڑا نہیں ہے۔ بس کوئی بھی تر سبزہ ہو، چاہے وہ کانٹے دار شاخ ہو،
بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہے نا کانٹے دار شاخ رکھنے کی روایت ہے کیا؟ کانٹے دار نہیں تھی، شاخ تھی، شاخ رکھنا، تو پھول تو نہیں تھا بہرحال، شاخ. اور یہ فرمایا گیا جب تک یہ تر رہے گی تسبیح نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیے، تسبیح کرتی رہیے، اور اس سے میت کا دل بہلے گا. تو اس لیے وہ خوبصورت پھول ہی ضروری نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے پھول، مگر ہو پاک طریقے سے اگر اگانا ممکن ہو تو اگانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہاں یہ اب گملوں کے اندر جو یہ کھاد ہے، یہ پھر یہ ڈالنا ناجائز ہوا؟ گھر پہ بھی نہ ڈالیں یہ کھاد؟ جی جو گملوں کے اندر یہ گوبر والی کھاد ہے یا یہ گٹر والی کھاد ہے، تو یہ کیا گھر پر بھی ہم نہیں ڈال سکتے؟ یہ ناجائز ہوگا؟ ناجائز نہیں ہے یہ گملہ رکھنا، اس میں ناپاک کھاد جو ہوتی ہے یہ ڈالنا، یہ ناجائز نہیں ہے. میں قبر کے تعلق سے ایک تو سمجھا رہا تھا، دوسرا یہ برآمدوں میں جو رکھتے ہیں اپنے گھروں کے، یہ دوسروں کے کتنوں کے روز کپڑے خراب کرتے ہوں گے، میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں نہ آپ کے کپڑے خراب ہوں نہ کسی کے. اور اسی طرح آئینے مسجد میں اگر رکھتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی مفتی تو اجازت نہیں دے گا. آپ کی مسجد کا مولانا یا تو آپ کے خوف سے ہاں بول دے گا، یا بیچارے خود علم ہی نہیں ہوگا. ہر امام کوئی عالم دین تو نہیں ہوتا. اچھا واز اچھا کہتا ہے، واز